میں آج ہر پروگرام دیکھنے والے سے مخاطب ہوں اور جو پروگرام کرتے ہیں اور میرا انٹرویو لیتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، اور جو اس انٹرویو سے چھوٹے چھوٹے کلپ نکال کے اس پر ایڈ کرتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، اور ڈرتا ہوں کہ یہ جو نیا سسٹم ایجاد ہوا ہے کہ آپ کچھ سے کچھ کر لیتے ہیں، اس سے اپنی مرضی کا وہ کر کے اوپر وہ کلپ لگا لیتے ہیں، کسی کردار کشی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قتل و غارت شروع ہو یا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے پڑ جائیں، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، اور آپ چند سکوں کی خاطر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس قسم کی الزام تراشی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے باز آ جائے۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہیں، آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی کوئی عزت ہوگی، اور سوچیں کہ اگر یہی الزامات آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن پر لگے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں حوالہ دے رہا ہوں ایک انٹرویو جو میں نے ڈاکٹر اریج کو دیا، اور اس انٹرویو میں اس نے نرگس کے بارے میں میرے پر کوشچن کیا تھا، تو میں نے نرگس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لڑکی ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کی نہیں، بمبے کی انڈسٹری کی بھی واحد لڑکی ہے جو 3 دفعہ انڈسٹری چھوڑ کے گئی اور تینوں دفعہ واپس آئی، تینوں دفعہ اس کو انڈسٹری نے ویلکم کیا، اور یہ مقام آیا تھا اس کے اوپر کہ جس وقت اسٹیج کے اوپر لڑکیاں ایک ہفتے کا 10 یا 5 لاکھ روپیہ لیتی تھی، اس نے ایک ہفتے کا 25 لاکھ روپیہ بھی لیا، اور اس سے بھی زیادہ بھی لیا، اور پھر پروڈیوسر نے اس سے بھی کمایا، ان کے شو پھول جاتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں کوئی اور بات نہیں کی، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کلپ لگا ہوا تھا کہ ایک رات کے بعد نرگس نے یہ کیا وہ کیا میرے حوالے سے، اور نیچے میرا وہ تصویر بھی لگی ہوئی تھی، لیکن جب اس کو میں نے چلا کر دیکھا تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر ریچ کو فون کیا، میں نے کہا میں نے آپ کو انٹرویو دیا اور آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا، اور آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو ہے میرا پیج کسی نے یوز کر کے لگاتا ہے، میں نے اس کے خلاف شکایت کی ہے، آپ بھی بے شک اس کے خلاف شکایت کریں۔ میرا آپ پورا جو نیٹ پر جو انٹرویو آپ نے دیا ہے وہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ میرا گریبان پکڑ لیں۔ لیکن بات یہ ہے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین کہ لوگ، اب میں کس کو کہوں گا کہ وہ نیٹ پر پورا پروگرام پڑا ہوا دیکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اس اتنے کلپ کو دیکھ کے تو متعلقہ آرٹسٹ کو فون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا کہ نرگس کے ساتھ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں نے نرگس پر اس سے پہلے 40 منٹ کا ایک پروگرام کیا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں ایک بھی ایسی کوئی میں نے بات نہیں کی جو اس کی کردار کشی کرتے ہوئے، نہ وہ ایسی لڑکی ہے۔ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ اس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس کے باپ کے ساتھ میرے ریلیشن ہے، اس کی ماں کے ساتھ میں، ہمارا فیملی ٹرم ہے ہمارے قسم کا، اور اس کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں ہی نہیں اس کو پروموٹ بھی کیا اور اس کا ساتھ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی۔ تو اگر تو وہ کوئی غلط کام کرتی تو میں ضرور کہتا، جب اس نے کوئی ایسا کام کیا نہیں، اور نہ میں نے کہا ہے، تو خدا کے لیے مجھے بھی بدنام کر رہے ہو، اس لڑکے کو بھی بدنام کر، مجھے تو چھوڑو، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچو کہ یہی بات جو آپ نے لگا دی نرگس کے بارے میں، جو کہ غلط ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یار اس لڑکی نے تو اب انڈسٹری کو بھی خیر بات کر دی ہے، وہ فلائی کاموں میں لگی ہوئی ہے، یہ 2 دن بعد وہ پھر حج پر جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی وہ حج کر چکی ہے، مولانا طارق جمیل جیسے آدمی کے ساتھ وہ حج کر چکی ہے۔ یار تم کیوں نہیں باز آ جاتے، کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ میں پرزور تردید کر رہا ہوں اس بات کی کہ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو سامنے لایا جائے۔ وہ ڈاکٹر عروج بھی کہہ رہی ہے کہ میں پریشان ہوں کہ یہ کیوں لگ گیا، اور جس نے بھی یہ لگایا یہ پوڈ کلپ کر کے نام سے، خدا کے لیے باز آ جاؤ اور ایسی حرکتیں چھوڑ دو، لوگوں کو بدنام کرنا چھوڑ دو، اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور شاید یہی آپ چاہتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے کہ فساد جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور یہ آپ لوگ فساد برپا پیدا کر رہے ہیں۔ آج میرے بارے میں یہ بات کی ہے اور کل کسی اور کے بارے میں کر دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ چند ڈالر ملیں گے، چند روپے ملیں گے۔ اس قسم کی روزی کھاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیویوں کو پریشان کر کے، ان پر الزام تراشی کر کے، اور جھوٹا، ہاں اگر میں نے کیا ہے تو ضرور لگائیں، لیکن جو میں نے بات نہیں کی آپ اس کو میرے ساتھ منسوب کر دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو حیا نہیں آتا؟ آپ کے اندر غیرت نہیں ہے؟ ڈوب مرنا چاہیے آپ کو اس قسم کی پوڈ کلپ لگا کر اپنی کمائی کرتے ہو۔ شرم کرو کچھ اور حیا کرو، باز آ جاؤ، خدا کے خوف سے مرنا ہے تم نے، ہر ایک نے مرنا، مرنے کے بعد حساب بھی دینا، یہ سب یہیں رہ جائے گا، یہ پیسہ، ڈالر جو کچھ بھی ہے، آگے صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ کبھی ایسی حرکت نہ کرو۔ میں نے بات کی تھی ایک دفعہ، میں نے سر عام معافی مانگی تھی، سب سے معافی مانگی تھی
کیوں کہ وہ میں نے غلط بات کی تھی. ایک بات میں نے نہیں کی اور آپ لوگوں نے اس کے میرے ساتھ منسلک کر دیا, کل کوئی اور منسلک کر دو گے. تو کیا چاہتے ہو آپ؟ شرم کرو, کچھ حیا کرو, لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھو. خدا حافظ.